آج سے 2400 سال پہلے کی بات ہے۔ بیت المقدس کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حال مکان تھا، جس میں ایک غریب اور بدحال درویش رہتا تھا۔ بھوک اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ گال پچکے ہوئے اور رنگت سیاہ تھی، جسم میں ہڈیاں نمایاں نظر آتی تھی۔ کپڑوں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں پیوند نہ لگے ہوں، مگر پھر بھی صبر اور استقامت کا بڑا ہی پکا تھا۔ ہر روز وہ خدا سے یہی دعا مانگتا، اے دونوں جہان کے مالک، اگر تو نے مجھے کمزور اور نادواں پیدا کیا ہے تو مجھے بے محنت روزی عطا کر۔ صبح سے شام تک وہ خدا سے یہی دعا مانگتا کہ اے خدا، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو مجھے غیب سے ایسی روزی دے کہ میں تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ درویش سالوں یہی دعا کرتا رہا۔ پڑوس کے کچھ لوگ اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے، جس سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ جاتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ وہ کہتے کہ یہ داڑھی والا کیا بےہودہ بکتا رہتا ہے، اس کی خدا سے زورا زوری تو دیکھو، لگتا ہے کسی نے اس کو بھنگ پلا دی ہے۔ بھلا روزی کمانے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ روزی کمانے کے لیے تو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نبی اور رسول آئے، مگر روزی کمانے کے لیے ان کو بھی بڑی سخت محنت کرنا پڑی۔ تو اس جیسا نکما یہ کیسے سمجھ بیٹھا کہ بغیر محنت اور تجارت کے اپنا دامن دولت سے بھر لے؟ ایسا خزانہ تو کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اور کوئی ہنستے ہنستے یہ بھی کہتا کہ حضور، اگر خزانہ ہاتھ لگ جائے تو کچھ ہمیں بھی عنایت کرنا۔ مگر وہ مست ملنگ اپنی دھن کا پکا تھا، لوگوں کے تانوں اور مذاق سے بھی اپنی دعائیں اور گڑ گڑانا کم نہ کرتا تھا۔ ایک رات اس نے دعاؤں کا ایسا تار باندھا کہ ہوتے ہوتے صبح ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی دعائیں رٹے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک موٹی سی گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا ہے اور اس کے گھر کے صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ درویش نے جب گائے دیکھی تو وہ سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے خدا، آخر تو نے میری دعاؤں کو سن ہی لیا، مجھے ایک موٹی اور گوشت سے لدی ہوئی گائے بھیج دی۔ وہ گائے کو دیکھے جا رہا تھا اور بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا کہ کیا ہی خوبصورت گائے ہے، اس کے چمڑے کی قالین بناؤں گا، اس کے سینگوں کا سرما بناؤں گا، اس کے آدھے گوشت کو میں غریبوں میں تقسیم کروں گا اور آدھا گوشت انہیں بھی دے دوں گا جو میرا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ باقی بچ جانے والا گوشت میں خشک کر لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے چھری اٹھائی اور بلا تعمل اس گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر اسے ایک ریڑے پر لاد کر قصاب کے پاس لے گیا تاکہ قصاب اسے کاٹ کر اس کی بوٹیاں بنا دے۔ قصاب ابھی اپنے اوزار تیار کر ہی رہا تھا کہ ایک آدمی وہاں اپنا سر پیٹتا اور چیختا چلاتا وہاں آ نکلا اور اس درویش کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، اے ظالم، تو نے میری گائے کو کیوں مار ڈالا؟ ارے کتنے نازوں سے پلی تھی وہ، میں اپنے آرام سے زیادہ اس کے آرام کا خیال رکھتا تھا، اسے اچھا کھانا کھلاتا تھا، میں نے سال ہر سال اس کی اچھی خدمت کی، اور تو نے میری اتنی سالوں کی محنت کو پر بھل میں مٹی بنا دیا۔ بتا کہ تجھے کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ تو میری گائے کو ذبح کر؟ غرض وہ آدمی برابر شور مچا رہا تھا اور اس کے گل گپاڑے کی وجہ سے مخلوق خدا کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ درویش کہنے لگا، بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ گائے تمہاری نہیں ہے، یہ گائے تو مجھے خدا نے بھیجی ہے۔ میری اتنی سالوں کی محنت رنگ لائی اور کل کائنات کے مالک نے میری دعا سن لی اور یہ گائے مجھے بھیج دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے لوگو، تم سب میری رات دن کی دعاؤں اور میری گریہ ازاری کے گواہ ہو۔ کیا میں رات دن خدا سے یہ دعا نہیں مانگتا تھا کہ اے خدا، مجھے بے محنت غیب سے روزی عطا کر؟ آج تو مجھے برسوں کی محنت کا پھل ملا ہے اور یہ بے وقوف کہتا ہے کہ یہ گائے اس کی ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ارے کیا اول پھول بک رہے ہو؟ یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا تو ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ درویش کہنے لگا، میرے پاس تمہاری بکواس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہ گائے میرا رزق ہے اور یہ برسوں کی محنت کے بعد میرے خدا نے مجھے بھیجی، اس لیے میں نے اسے ذبح کر دیا۔ گائے کا مالک غصے میں سیکپا ہو کر بولا، ابے کیا دعا کی رٹ لگائے جا رہے ہو؟ چل بھولے بدماش، تیرا فیصلہ اب قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے 2-4 گھونسے بھی اسے لگا دیے۔ گائے کا مالک درویش کو گلیوں میں گھسیٹ رہا تھا اور چیختے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، یہاں آؤ اور اس داڑھی والے کی بکواس تو سنو، یہ میرا مال ہڑپ کر گیا اور کہتا ہے کہ دعاؤں سے ملا۔ اگر عالم کا یہی قانون ہوتا تو صرف دعا کرنے والے دولت دنیا کے مالک ہو جاتے، سارے اندھے فقیر دنیا کے دولت مند بن جاتے، مگر پھر بھی انہیں بھیک کے سوا کچھ نہیں ملتا جس سے ان کی بامشکلی گزر بسر ہوتی ہے۔ لوگوں نے بھی گائے کے مالک سے اتفاق کیا اور کہنے لگے، یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، یہ دعا فروش درویش تو بڑا ظالم نکلا، بھلا ایسی دعاؤں سے کوئی دولت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی چیز کا مالک تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے خریدے یا بھیک میں اسے حاصل کرے
या वसीयत में या फिर खुशी से कोई उसे दे दे। बस या तो तू उसे गाय वापस कर, अगर नहीं तो गाय की रकम के बराबर उसे मालियत अदा करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कैद खाने की सैर करने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश इस बिगड़ती हुई सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐ खुदा, तूने ही तो मेरे दिल में दुआ डाली थी। मैंने वो दुआएं सच्चे दिल से तुझे तमाम जहानों का मालिक जानकर की थी। अब तूने वो मेरी दुआएं कबूल की तो इस जालिम ने मुझे अंधा कहा। ऐ खुदा, तू जानता है कि इसका क़यास इब्लीसाना है, वरना मैंने अंधेपन से कब दुआ की थी, ना मैंने कभी किसी से भीख मांगी। अंधा तो अपनी नादानी की बिना पर मखलूक से सवाल करता है, मगर मैंने तो तुझसे सवाल किया। गाय का मालिक कहने लगा, अबे मेरी तरफ देख और सच सच बता, ये बार बार आसमान की तरफ क्या देखता है? धोखे से अपनी खुदा रसी जता रहा है। जब तेरा दिल ही मुर्दा हो गया है तो तू किस मुंह से आसमान की तरफ देखता है? अलगर्ज पूरे बैतुल मकदस में हलचल मच गई। गाय का मालिक बराबर दरवेश को घसीटे जा रहा था। दरवेश ने सर सजदे में रख दिया और कहने लगा, ऐ खुदा, अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। इतने में वो लोग काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब इंतहाई नेक और इंसाफ पसंद इंसान थे। गाय का मालिक आगे बढ़कर कहने लगा, काजी साहब, मेरी गाय बिदक कर इसके घर में चली गई और इसने उसे ज़िबा कर दिया। अब आप ही इससे पूछें कि इसने ये जुल्म क्यों किया। काजी साहब ने इस दरवेश को अपने पास बुलाया और पूछा, बता, तूने इसकी गाय को ज़िबा क्यों किया? दरवेश कहने लगा, ऐ नेक दिल और इंसाफ पसंद काजी साहब, मैं 7 साल लगातार दिन रात यही दुआ मांगता रहा हूँ कि ऐ खुदा, मुझे बेमेहनत गैब से हलाल रोज़ी अता फरमा। शहर की सारी खलकत, क्या मर्द और क्या औरत, सारे इससे वाकिफ हैं। यहाँ तक के बच्चे भी इस बात पर हंसते थे। आप किसी से भी ये तस्दीक फरमा लें कि ये फटे कपड़ों वाला सच्चा है या नहीं। इतनी मुद्दतों के बाद मेरे घर में एक गाय आई और उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। इस खुशी में नहीं कि मुझे रिज्क मिल गया, बल्कि इस खुशी में कि मेरी बरसों की दुआ कबूल हो गई। मैंने गाय को ज़िबा कर दिया कि इस खुशी में कि मैं इसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दूंगा। काजी साहब कहने लगे, बिला वजह के उज़र बयान न करो। अगर कोई शरई दलील है तो वो पेश करो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं दलील के बगैर कोई फैसला कर दूं जो शरीयत के कानून में भी बातिल ठहरता हो? मुझे बताओ, तुझे वो गाय किसी ने बख्शी या तूने खरीदी कि तू उस गाय का मालिक बन बैठा? बहाने न करो, या तो उस मालिक को उस गाय की कीमत अदा करो, और अगर पास नहीं है तो किसी से कर्ज लेकर दे दो। काजी साहब की बातें सुनकर दरवेश बहुत मायूस हुआ और कहने लगा, ऐ नेक दिल काजी, मुझे ताज्जुब है कि आप भी वही समझ रहे हैं जो ये नादान लोग समझ रहे हैं। दरवेश ने सच्चे दिल से आह भरी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि ऐ मेरे सोजे दिल को जानने वाले, तू ही मेरी हकीकत को इस काजी के दिल में रोशन कर। दरवेश की आहो बकार सुनकर काजी के दिल में भी रहम आ गया। काजी साहब ने गाय के मालिक और लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, मैं इस दरवेश को आज के दिन की मोहलत देता हूँ और इसका मुकदमा कल तक मुलतवी करता हूँ ताकि मैं इस मामले की मजीद तहकीकात कर लूँ। घर जाकर काजी साहब खुदा की इबादत में मशगूल हो गए और इसके बाद उसी हालत में सो गए। सोते हुए उन्होंने एक ख्वाब देखा कि गांव से बाहर जंगल में एक झोंपड़ी है जिसमें एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले जलवा अफरोज हैं और ये कह रहे हैं कि इस दरवेश का फैसला करने से पहले मुझसे एक बार जरूर मिल लेना। इतनी देर में काजी साहब की आंख खुल जाती है। काजी साहब नींद से बेदार होने के बाद फौरन काजी साहब ने रखते सफर बांधा और सीधे बस्ती से बाहर इस जंगल की तरफ चले गए। जंगल में एक तरफ उन्होंने उसी झोपड़ी को पाया जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी। काजी साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, ऐ नेक दिल काजी, अंदर आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग ने उस दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान मुकदमे के मुतालिक कुछ बताया तो काजी साहब के गुस्से की इंतहा न रही। उन्हें गाय के मालिक पर शदीद गुस्सा आया और वो उसी वक्त बुजुर्ग का शुक्रिया अदा कर वहाँ से रवाना हो गए। एक बार फिर दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान फैसला करने के लिए अदालत लगाई गई। चारों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी थी। सब के सब इसी इंतजार में थे कि काजी साहब जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाएं। कोई इस इंतजार में था कि इस दरवेश को कोड़ों की सजा मिले और दूसरी तरफ कुछ लोग गाय के मालिक से हमदर्दी जता रहे थे। गाय के मालिक ने गाली गलोच शुरू कर दी और काजी साहब से मुखातिब होते हुए बोला कि ये दरवेश बहुत जालिम है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। काजी साहब ने गाय के मालिक से कहा, तुम चुप रहो और अपनी गाय इस दरवेश को माफ कर दो और इसी वक्त अपना मुकदमा वापस ले लो। गाय का मालिक चिल्लाकर बोला कि ये कैसा इंसाफ है, इसने मेरी गाय को मार डाला और आप कह रहे हैं कि मैं इसे माफ कर दूं? हरगिज नहीं। काजी साहब ने कुछ सोचा और बोले,
اے گائے والے، جب خدا نے تیرے شرعی گناہ کو پوشیدہ کیا ہے تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور صبر کر لے۔ گائے کا مالک پھر چلایا اور کہنے لگا، یہ سراسر ظلم ہے، میں اپنا مقدمہ واپس نہیں لوں گا اور اس درویش کو سزا دلائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قاضی صاحب بولے، میری نصیحت کا تم پر کچھ اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور تو نے اپنا مقدمہ واپس نہیں لیا، لہٰذا میں ایک اور حکم جاری کرتا ہوں کہ تم اپنا سارا مال اور جائیداد اس درویش کے حوالے کرو اور میرے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارا معاملہ اور بھی سخت ہو جائے گا۔ اگر تم اس فیصلے پر بھی راضی نہ ہوئے تو مجھے مجبوراً ایک اور حکم جاری کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی گائے کے مالک نے اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہنے لگا، آپ نے تو ظلم میں اضافہ کر دیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو قاضی صاحب نے اسے اپنے قریب طلب فرمایا اور کہا، اے سیاہ بخت، کیونکہ تیری تقدیر درست نہیں ہے اس لیے تیرے ظلم کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کہنے لگے، اب تو نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ایک اور حکم جاری کروں، لہٰذا قاضی صاحب نے ایک اور حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ تیری بیوی اس درویش کی لونڈی ہوئی اور تیرے بچے اس کے غلام، اور میرے اس فیصلے کے بعد تو نے اپنا وبیلہ بند نہ کیا تو تم اپنی ہلاکت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر وہ گائے والا آدمی ایک پتھر لے کر اپنا سینہ کوٹنے لگا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ لوگ بھی یہ حالت دیکھ کر ترس کھانے لگے۔ سب لوگ قاضی صاحب سے درخواست کرنے لگے کہ اے نیک دل قاضی صاحب، آپ کی عدالت سے ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بے گناہ آدمی پر ایسے غصہ کیا۔ قاضی صاحب نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے دوستو، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس کا چھپا ہوا بھید ظاہر ہو۔ سب مل کر ہمارے ساتھ جنگل میں دریا کے پاس چلو، بلکہ سب مرد و عورت مل کر گھروں سے نکلو تاکہ تم سب اس پوشیدہ راز سے واقف ہو جاؤ اور اس کے گواہ بن جاؤ کہ جو ظلم اس گائے والے نے کیا ہے۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، اس کی ڈالیوں سے ڈالی جڑی ہوئی ہیں۔ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس بدبخت گائے والے آدمی نے کچھ عرصہ پہلے اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا اور اسے گھنے درخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ یہ گائے والا دراصل اس مقتول کا غلام تھا اور یہ درویش اسی قتل ہونے والے کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس وقت یہ بالکل ناسمجھ بچہ تھا، اسی لیے چپ رہا۔ گائے والے نے اپنے مالک کا قتل کرنے کے بعد اس کے سارے مال پر قبضہ کر لیا اور اپنے مالک کی لونڈی سے شادی کر لی۔ میں نے اسی لیے ایک ایک کر کے حکم جاری کیا کہ اگر خدا نے اس ظالم کی پردہ پوشی کی ہے کہ اسے بھی اپنے رب سے حیا کرنے کے لیے ایک موقع دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس گائے والے کی بیوی اس درویش کے باپ کی لونڈی تھی، لہٰذا یہ فیصلہ بالکل درست ہوا کہ اس کی بیوی اس درویش کی لونڈی ہے اور اس کے ہاں جو بھی اولاد ہے وہ اس درویش کے غلام۔ اس کے بعد گائے والے کی بیوی کو حاضر کیا گیا، جس نے ایک ایک کر کے سب حقیقت بیان کر دی۔ بعد ازاں سب لوگ جنگل میں اس گھنے درخت کے قریب جمع ہوئے۔ کھدائی کرنے پر انہیں ہڈیوں کے ساتھ ایک خنجر بھی ملا جس سے گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ قاضی صاحب نے گاؤں والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب تک خدا نے اس راز کو پوشیدہ رکھا، لیکن آخر میں اس بے اہمیت کی ناشکری اس حد تک پہنچی کہ اپنے مالک کے بچے کو دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک ادنا سی گائے کی خاطر یہ اپنے مالک کے بیٹے کو زمین پر گھسیٹنے لگا۔ اس نے اپنے گناہ کا پردہ خود ہی فاش کیا ہے۔ ظلم روح کی گہرائیوں میں چھپا رہتا ہے اور ظالم خود ہی اس کو لوگوں میں فاش کرتا ہے۔ قاضی صاحب نے گائے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ظالم، تو نے اپنے مالک کو اسی جگہ بے رحمی سے قتل کیا اور اسی جگہ تیرے مالک نے کیسی کیسی منت سماجت کی، لیکن تم نے بالکل بھی اس پر رحم نہ کھایا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس ظالم کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حکم پر فوری عمل درآمد کیا گیا اور گائے والے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور پھر جلاد کو بلایا اور پھر اسی خنجر کے ساتھ اس بے رحم ظالم کا قصاص کیا گیا۔ جھونپڑی والے بزرگ اس مقدمے کے واحد گواہ تھے، جسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ خدا اس گائے والے ظالم سے ضرور حساب لے گا اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس درویش کو انصاف ملے گا۔ لوگوں پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ آخر قاضی صاحب نے اس گائے والے پر اس طرح کے حکم جاری کیوں کیے۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے کہ اے نیک دل قاضی صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے، انجانے میں ہم آپ کے فیصلے سے اختلاف کر بیٹھے اور آپ پہ اعتبار نہ کیا۔ ایک ظالم مارا گیا اور ایک لاچار دوبارہ زندہ ہو گیا اور ہر شخص کا خدا پر از سر نو ایمان تازہ ہو گیا۔ دوستو، یہ قدیم داستان آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔